اللہ الرحمن الرحیم. ادا اردو سندھی اپنی گفتگو کنویں کے بارے میں تھی کہ اگر کنواں نجس ہو جائے تو وہ پاک کیسے ہوگا. ٹھیک ہے. فرماتے کنویں کے پاک کرنے کے دو طریقے ہیں. کتنے طریقے ہیں؟ دو طریقے. ایک تو وہی طریقہ ہے جو دوسرے نجس پانی کے پاک کرنے کا طریقہ ہے، یعنی ان کو پور کے ساتھ ملایا جائے یا ان کو جو ہے وہ جاری پانی کے ساتھ ملایا جائے. ٹھیک ہے. ایک تیسرا طریقہ کنویں کے پاک کرنے کا، اگر اس میں کوئی نجاست گر جائے تو اس سے مخصوص ڈول نکالے جائیں گے. البتہ ڈول اس وقت نکالنے کا کام کریں گے جب وہ نجاست خود نکالی جائے. اگر وہ نجاست اس میں پڑی رہے تو جتنے بھی ڈول نکالیں وہ کنواں پاک نہیں ہوگا. مثلا اگر کنویں میں بعیر گر جائے، کیا گر جائے؟ بعیر. یہ بعیر کیا ہے؟ فرماتے ہیں جیسے انسان مرد کو بھی شامل ہے، عورت کو بھی شامل ہے، بچے کو بھی شامل ہے، بچی کو بھی شامل ہے، اسی طریقے سے بعیر اونٹ کے تمام جنسوں کی شامل ہے. یعنی اونٹ ہو، اونٹنی ہو، اونٹ کا بچہ ہو. ٹھیک ہے. اونٹ کے بچے کو سندھی میں کیا بولتے ہیں؟ توڑو تولی. ٹھیک ہے. تو وہ گر جائے تو اس کے گرنے کے لیے جو کیا ہے، پورے کنویں کا پانی خالی کرنا پڑے گا. یعنی پہلے تو وہ جانور نکالیں گے، جانور نکالنے کے بعد پورا کنواں خالی کریں گے. اب جو پھر دوسرا پانی کنویں میں جمع ہوگا وہ کیا ہوگا؟ پاک ہوگا. پی بھی سکتے ہیں اور اس سے آپ نہانا چاہیں تو نہا بھی سکتے ہیں. بات واضح ہوگی؟ بس اگر کنویں میں اونٹ گر جائے، اب اونٹ کو ابل بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اونٹنی کو ناقہ بولتے ہیں. تو ان کے بچوں کے مختلف نام ہیں، لیکن ایک ایسا مشترک نام جو ان تمام کو شامل ہو جائے وہ ہے بعیر. اگر اونٹ میں بعیر گر جائے، فرماتے ہیں بعیر بمنزلۃ الانسان، یہ انسان لفظ کی طرح ہے. جیسے انسان کا لفظ مرد کو بھی شامل ہے، عورت کو بھی شامل ہے، چھوٹے کو بھی شامل ہے، بڑے کو بھی شامل ہے، ایسے بعیر جو ہے وہ شامل سب کو ہو جائے گا. فرماتے ہیں یہ جو آپ نے کہا کہ اگر بعیر کنویں میں گر جائے تو پورے کنویں کو خالی کیا جائے گا. گر کر پھر اگر خود زندہ نکل آئے تو بھی پانی خالی کرنا پڑے گا؟ کہتے نہیں بھائی اونٹ تو پاک ہے. اگر گر کر کنویں میں مر جائے تو مرنے کی وجہ سے وہ نجس ہوگا، نتیجے میں وہ پانی بھی جو کیا ہے نجس ہو جائے. بات واضح ہو گئی؟ کلیئر ہو گئی؟ اس کے بعد پھر دوسری شک اور دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کنویں میں بیل گر جائے، بیل یعنی گائے کا جو نر ہوتا ہے، اگر وہ گر جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں اس کے لیے بھی حکم یہی ہے، یعنی پورا کنواں خالی کرنا پڑے گا. ہاں پورا کنواں خالی کرنا پڑے گا، البتہ بیل نکالنے کے بعد. پورا کنواں خالی کر دیں، اب بیل کنویں میں ہی پڑا ہے، پھر جو دوسرا پانی جمع ہوگا وہ بھی نجس ہو جائے گا، وہ بھی پورا کا پورا نکالنا پڑے گا. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر کنویں میں شراب گر جائے، یا فقا بھی ایک قسم کی شراب ہے جیسے آپ جو وہ گر جائے، یا دم الحضرت، عورت کے جو 3 خون ہیں ان 3 خونوں میں سے کوئی ایک خون گر جائے تو بھی پورا کنواں جو ہے کیا ہے وہ خالی کرنا پڑے گا. اچھا اگر مرد کی منی گر جائے، ٹھیک ہے، اب مرد کی منی بھی کیا نام مناسب ہے؟ منی مرد کی ہو یا عورت کی، اگر وہ گر جائے تو اسے بھی پورا کنواں جو ہے کیا ہے وہ خالی کرنا پڑے گا. اچھا اب اگر پورا کنواں خالی کر لیا، کوئی ایسی نجاست گرے جس کے لیے کچھ کم پانی نکالنا ہوگا؟ کہہ دیجیے ہاں. اگر دابہ کنویں میں کیا گر جائے؟ دابہ. دابہ عام طور سے تو جانور، لیکن یہاں گھوڑے کی مانند ہے، تو ایک پور جتنا پانی نکالنا ہوگا. کتنا؟ پور جتنا. بھائی کیسے ہمیں پتا چلے کہ پور جتنا پانی ہے؟ اس کے 2 طریقے ہیں. یا تو آپ کنویں کے سائڈ میں ایک گڑھا، ایک کھڈو آپ کھودیں
جس کی سائز پر جتنی ہو کنویں سے پانی نکالتے جائیں، جیسے وہ بھر جائے تو یعنی ایک پر نکل گیا، ایک طریقہ۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ رتل بنا لیں، رتل یعنی ڈول، بالٹی، ٹھیک ہے، جس کے وزن جو ہے کیا ہے اتنا ہو، ٹھیک ہے، وہ بالٹیاں کتنی نکالنی چاہیے؟ 1200 وہ بالٹیاں نکالیں تو گویا کہ وہ ایک پر جو ہے کیا ہے وہ نکل گیا ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں حمار سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں عام طور پر حمار کی لغوی معنی ہے چلنے پھرنے والے جانور، لیکن یہاں پر گدھا، گھوڑا، کھچر شامل ہونا چاہیے۔ آگے میرے خیال میں نہیں پہنچ سکیں گے، اگر پہنچے تو پھر آگے پڑھتے ہیں۔ وَيَطْهُرُ الْبِئْرُ، پاک ہوگا کنواں، یہاں سے پڑھنا ہے بھائی میرے، ٹھیک ہے، پاک ہوگا کنواں، بِمُطَهِّرِ غیر الکنواں، مطہر اس میں فاعل کا صیغہ کر کے پڑھنا ہے، یعنی وہ چیز جو غیر کنواں کو پاک کرتی ہے اس کے ذریعے کنواں بھی پاک ہو جائے گا مطلقاً، چاہے وہ جو چیز پاک کرنے والی ہے وہ جاری ہو یا بارش کا پانی ہو۔ وَيُنزَهُ جَمِيعُ الْبِئْرِ، اور خالی کیا جائے گا پورا کا پورا کنواں، للبعیر، اگر کنویں میں بعیر گر جائے، وَهُوَ مِنَ الْإِبِلِ، فرماتے ہیں بعیر ابل میں سے ہے، کیا مطلب؟ فرماتے ہیں بے منزلت الانسان، بھائی یہ بعیر بے منزلہ انسان ہے، یشمل الذکر والانثى والصغیر والکبیر، یہ اونٹ کو بھی شامل ہے، اونٹنی کو بھی شامل ہے، ادا اٹھ ڈاچی انہیں کہاں پہ چھوٹا یا بڑا، والمراد من نجاست البعیر، بھائی بعیر کی نجاست سے مراد کیا ہے؟ المستندت الی موتہ، وہ نجاست جو بعیر کے مرنے کی وجہ سے ہو، مشاہد، یعنی اگر کنویں میں گر کر مر جائے تو اتنا پانی نکالنا ہوگا۔ ہاں بھائی میرے کس کی صفت ہے؟ ہاں تو پھر وہ قضا، قضا کا اشارہ کہاں جائے گا؟ بعیر کی طرف، بھائی بعیر کی طرح الثور، ثور یعنی بیل، بیل مانا آدھا ڈھگو، داند، ٹھیک، قیل ہو ذکر البقر، کہا گیا ہے کہ ثور وہ ہے جو گائے کا نر ہو، والاولا، بہتر یہ ہے کہ ہم ثور سے مراد کیا لیں؟ اعتبار و اطلاق اسم ثور عرفن، بھائی عرف اسے کیا بولے؟ بیل، ایک کیا ہوتا ہے وہ بچیا بولتے ہیں، بچڑا، بچڑا ادا گابو، گابے کے کوئی ڈھگو نہ سوچے، اگر گابو کرندو تو انسان کرو پانی کو نہ کہ ڈھگا دو، عرف میں جے کہ چوں دادا دانت کری تو مع ذالک، مع ذالک کا مطلب کا اشارہ کہاں جائے گا؟ ذکر البقر، یعنی ذکر البقر ہو عرف کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، والخمر، یعنی اور اسی طریقے سے جو کہ شراب ہے، قلیل ہو و کثیر ہو، چاہے شراب کا ایک قطرہ گرے چاہے پوری بوتل گر جائے، والمسکر الماء، اور اسی طریقے سے وہ نشے آور چیز جو مائع، مائع کا مطلب کیا ہے؟ گیلے پن ہے، یعنی پانی کی طرح ہے، بالاصالت، جب سے وہ نشے کے لیے بنی ہے تو وہ ایسے پانی کی طرح ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ بعد میں پانی ملاتے ہیں، جیسے بھنگ ہے، تو بھنگ بھی گیلی ہوتی ہے لیکن وہ بالاصالت گیلی نہیں ہے، بلکہ اس کو رگڑ رگڑ کے پھر آپ اس میں پانی ڈالتے ہیں، لیکن جیسے انگور کا رس آپ نکالتے ہیں اس سے شراب بناتے ہیں، آپ کھجور کے جوس سے شراب بناتے ہیں، تو یہ جوس تو جس دن سے یہ نشے کے لیے بنے اس دن سے ہی ایسا ہے کہ پانی الگ سے ہم نے اس میں نہیں ملایا۔ وہ دم الحدث، اب میں سب کو مرفوع پڑھ رہا ہوں اور آپ بھی میرے خیال میں سو رہے ہیں، للبعیر پہ عطف ہو رہے ہیں تو یہ بھی مجرور ہونی چاہیے بھائی، دم الحدث، اگر حدث کا خون گر جائے کنویں میں تو بھی پورا کنواں خالی کرنا ہوگا۔ وہ ہوا یہ دم الحدث کیا ہے؟ الدماء الثلاثۃ علی المشہور، وہ تین خون، بھائی کون سے تین خون؟ سکندر صاحب، ہاں ہاں ہاں، والفقاء، اور اسی طریقے سے وہ نشے آور چیز جو جو سے بنتی ہے، جسے آپ جو کہتے ہیں اور اسے فقاء بھی کہتے ہیں، اگر وہ گر جائے تو بھی پورا کنواں خالی کرنا ہوگا، بضم الفاء، بھائی میرے فقاء یا فقاء نہیں ہے، فقاء، فا پر ضمہ دینا ہوگا،
وَأَلْحَقَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرَ، ملحق کیا ہے فقہ کے ساتھ مصنف نے کتاب ذکرہ میں کس کو؟ عصیر العنب، انگور کا جوس، بعد اشتدادہی، جب وہ گاڑھا ہو جائے، بالغلیان، ابلنے کی وجہ سے، باہر رکھو سی او ابرو ابرنے جے کرے گھاٹو تھیو ہاں ان جو حکم ہوئی فقہ وارو ہاں جی قبل ذہاب سلطے، البتہ اس کی 2/3 نہ جا چکی ہو، یعنی گاڑھا ہوا ہے لیکن اس کی ابھی 2/3 نہیں گئی تو نجس ہے. ہاں جانے سے پہلے نہیں گئی گا پھر کیا کروں؟ جانے سے پہلے کیا مطلب؟ یعنی جا چکے ہیں یا نہ جا چکے ہوں؟ ہاں ہاں تو پھر ترجمہ تو وہی ہوگا نا، یعنی ابھی 2/3 نہیں گئی، 2/3 جانے سے پہلے اگر وہ پڑ جائے کنویں میں تو کنویں کو خالی کرنا ہوگا، لیکن اگر 2/3 چلی جائے تو پاک ہو جائے گا، پھر وہ نجس نہیں رہے گا. وہ بعید، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ عصیر العنب کا ملانا فقہ کے ساتھ یہ بعید ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. وَلَمْ يَذْكُرْ ہونا المنی، مصنف صاحب نے یہاں پر منی کو ذکر نہیں کیا ہے. کس کی منی؟ مما لہو نفس سائلہ، اس جانور کی منی جس کا خون جہدہ ہو. والمشہور فی المنی ذالک، منی میں بھی مشہور یہی حکم ہے. کون سا؟ کہ پورا کنواں خالی کرنا ہوگا. وہ بہی، اور اسی حکم کے ساتھ یعنی پورے کنواں خالی کرنے والے حکم کے ساتھ قطع المصنف فی المختصرین، مصنف نے اپنی 2 کتاب جو دونوں کیا ہے مختصر بیان اور درست، اس میں بھی یقین پیدا کیا ہے. وہ نصبہ، اور اسی قول کی نسبت یہ، کون سا قول؟ کہ پورا کنواں خالی کرنا ہوگا، اس کی نسبت یہ ذکر میں مشہور کی طرف. معترف فیہ، در حالی کے مصنف نے اعتراف کیا ہے منی میں بے عدم النص، بھائی منی کے بارے میں روایت نہیں آئی کہ پورا کنواں خالی کرو، بس مشہور ہے. وَلَعَلَّهُ، شاید عدم النص سبب بنا کہ ترک المنی ہونا، کہ مصنف صاحب منی کو ذکر نہ کریں ہونا کتاب لمعہ میں. لیکن دم الحدث کذالک، اب بھائی مولوی نے اعتراض کرے. شہید ثانی بولتے ہیں کہ اگر حدیث کا نہ ہونا یہ سبب ہے کہ آپ منی کو ترک کریں، پھر تو دم الحدث کے بارے میں بھی حدیث نہیں ہے، پھر اس کو بھی ذکر نہیں کرتے، اس کو ذکر کیوں کیا؟ ٹھیک. لیکن دم الحدث کے ذالک فلا وجہ لافراد دم الحدث، تو کوئی وجہ نہیں ہے افراد بے معنی اس کو منفرد طریقے سے بیان کرنے کی، اس کو بھی بیان نہیں کرتے. وہ ایجاب الجمی لما لا نص فیہ، اور اگر کوئی شخص کہے کہ بھائی میرے دم الحدث کو اس لیے ذکر کیا ہے کہ جس بھی نجاست کے بارے میں حدیث نہ ہو اس میں پورا کنواں خالی کرنا ہوتا ہے، کہتے ہیں پھر یہ شمول ہوما یہ قانون تو منی کو بھی شامل ہے، دم الحدث کو بھی شامل ہے. تو دم الحدث کو بیان کرنا اور منی کو بیان نہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے. وظاہر ہونا حصر المنصوص بالخصوص، فرماتے ظاہراً لمہ میں مصنف صاحب معین کرنا چاہتے ہیں صرف ان نجاسات جو کیا ہے منصوص ہے، غیر منصوص کو بیان نہیں کرنا چاہتے. ورنہ قرن لدابت، اگر دابہ کنویں میں گر جائے تو ایک قر نکالنا ہوگی، وہی الفرس. یہاں پر دابہ سے مراد کیا ہے؟ گھوڑا. ٹھیک ہے. والحمار والبقرت، یہ دابہ پہ عطف ہے. اور اگر گدھا گر کر مر جائے تو بھی جو ہے کیا ہے ایک قر نکالیں گے، اگر گائے گر کر مر جائے تو بھی ایک قر نکالیں گے. وزاد فی کتب ثلاثہ، اور مصنف صاحب نے اپنی 3 کتابوں میں بڑھایا ہے. 3 کتابیں کون سی ہیں؟ دروس، بیان اور الفیہ، ایسا ہے نا، دروس، بیان اور ذکر. ان تینوں میں کس کو بڑھائے؟ البغل، بغل یعنی خچر، خچر کا بھی یہ حکم بتایا ہے. والمراد من نجاستھا، بھائی گدھے، گھوڑے، خچر کے نجاست سے مراد کیا ہے؟ آگا یہ مشاہد فرماتے المستندۃ الی موتھا، وہ نجاست جو ان کے مرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے.
ھذا هو المشہور، فرماتے ہیں یہی مشہور نظریہ ہے، والمنصوص منها مع ضعف طریقہ ہی، ٹھیک ہے، الحمار والبغل، کہتے ہیں والمنصوص منها، یہ جو ہم نے 3-4 چیزیں بتائیں کون سی؟ گھوڑا، گدھا، گائے اور کھچر، ان میں سے منصوص جن کے بارے میں نص آئی ہے مع ضعف سندھا، حالانکہ اس نص کی بھی سند ضعیف ہے، طریق اس کا سند ضعیف ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ گدھا اور کھچر ہے، اس میں گائے اور گھوڑے کا ذکر نہیں ہے۔ ان گدھے اور اس میں خچر میں مگر خچر ہے نا، انہیں ضعیف ہے روایت۔ میں نے کیا کہا؟ ہاں ہاں، گائے اور گھوڑے کے بارے میں نص ہی نہیں ہے، ان دو کے بارے میں نص ہے لیکن وہ بھی کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ وہ غایتہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ غایتہ کی ضمیر ضعف کی طرف جائے گی۔ بھائی اس ضعف کی انتہا اور غایت کیا ہے؟ فرماتے ہیں یجبر ضعفہ بعمل الاصحاب، علماء نے اس روایت پہ عمل کیا ہے، اس عمل کرنے کی وجہ سے اس کی کمزوری کیا ہو جائے گی؟ ختم۔ جیسے کوئی طالب علم کمزور ہو جائے، اسے آپ کوئی ڈرپ جا کے لگوا کے آتے ہیں تو ڈرپ کی وجہ سے وہ طاقتور بن جاتا ہے۔ وَيَبْقَى الْحَقُ الدَّابَّ وَالْبَقَرَ، باقی رہ جاتا ہے کیا؟ گھوڑا اور گائے، کس کے ساتھ؟ بِمَا لَا نَصَّ فِيهِ، ٹھیک ہے، جس میں نص نہیں ہے، کہتے ہیں اولا۔ اولا کا مطلب کیا ہے؟ الحاق الدابہ والبقرہ کو ملحق کرنا لا نصفی کے ساتھ بہتر ہے۔ اب لا نصفی میں اگر پورے کنویں خالی کرنے کا حکم لگاتے ہیں تو گھوڑے اور گائے میں بھی پورا کنواں خالی کرنا ہوگا، اگر اس میں ایک پر کا حکم لگاتے ہیں تو گھوڑے میں اور گائے میں بھی ایک پر خالی کرنی ہوگی۔ وَالنَّلْوَ سَبْعِينَ دَلْوًا انشاءاللہ فردا، جبران کیا جائے گا۔ ہاں، جبران یعنی اس کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔